باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. اپنے پیشاب سے حفاظت نہ کرنا، نہ بچنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. جی. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس سے، احاطے کے پاس سے گزرے، مدینہ کے یا مکہ کے. تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے. یہ جریر راوی جو ہیں یہ ان کا وہم ہے جو انہوں نے مکہ کے ساتھ او مدینہ کے ساتھ او مکہ تک کا اضافہ کر دیا ہے، ورنہ یہ واقعہ مدینہ کا ہے. کیونکہ یہ روایت میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گزرے، اور بعض روایتوں میں کہ جنت البقیع کے پاس سے گزرے، اور یہ دونوں کے دونوں کہاں ہیں؟ مدینہ طیبہ کے اندر ہیں. تو مدینہ طیبہ میں قبر کے پاس سے آپ گزرے، آپ کو دو آدمیوں کی آواز سنائی دی جو اپنی قبروں کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا. آپ کو محسوس ہوا، آپ نے سن لیا، تو آپ نے فرمایا یعذبانی، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے بچنا بہت دشوار ہو، بہت مشکل ہو، مجبوراً مبتلا ہو گئے ہوں، بلکہ آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اپنے آپ کو بچایا نہیں. پھر فرمایا ثم قال بلا، کیوں نہیں؟ یعنی نتیجے کے اعتبار سے وہ دونوں بڑی ہیں، وہ دونوں گناہ بڑے ہیں جو اسباب عذاب بنے ان کے لیے. تو ان کی نظروں میں وہ بڑے نہیں تھے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں. کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان دونوں میں کا ایک شخص تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، لگائی بجھائی کرتا تھا. ایک ہوتی ہے غیبت اور ایک نمیمہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. غیبت تو یہ ہے کہ کسی کا پس پوچھ تذکرہ کر دینا، اور نمیمہ ہے ایک کی شکایت دوسرے کے پاس لے کر جانا، ان کی شکایت وہاں کی، ان کی شکایت یہاں کی. یہ جو چلت پھرت ہوتی، یمشی بن نمیمہ، چغلی کھانا، ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی شکایت ادھر، یہ غیبت سے بھی بڑی چیز ہے. یہ افساد ذات البین ہے، دو آدمیوں کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا. تو یہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب سے پرہیز نہ کرنے کی بنا پر، دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے نمیمہ کی بنا پر. پھر آپ نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کو آپ نے توڑ دیا دو ٹکڑوں میں، اور دونوں قبروں میں ہر قبر کے اوپر ایک ایک ٹہنی رکھ دی. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے عذاب کی تخفیف کر دی جائے جب تک یہ دونوں ٹہنیاں نہ سوکھیں. بس ہاتھ لگ گئی بریلویوں کو، انہوں نے قبر میں مالا چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی تھی. حالانکہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ٹہنی کا اس میں دخل نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہری ٹہنی تسبیح کرتی ہے، تو ہری کی کوئی قید نہیں. ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تم اس کی پاکی کو سمجھتے نہیں، تسبیح کو سمجھتے نہیں. تو خشک ہو یا تر ہو، تسبیح تو ہر ایک چیز کرتی ہے. اصل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی، اللہ سے سفارش فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، اور اس کے لیے وقت کی تحدید کر دی گئی کہ آپ ٹہنی رکھ دیجئے، اور جب تک یہ دونوں ٹہنیاں سوکھیں گی نہیں اس وقت تک ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی غالباً ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے یہ عمل منقول ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت کی تھی
کہ میری قبر پر ہری ٹہنی رکھ دینا، ورنہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی اس عمل کو نہیں کرتا۔ اگر یہ چیز واقعی ٹہنی کا رکھ دینا تخفیف عذاب کا ذریعہ تھا تو تمام صحابہ یا کم سے کم بڑی تعداد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اختیار کرتی۔ اس لیے ٹہنی رکھنا کیا ہے، یہ علامت کے طور پر ہے کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں آپ کی دعا کی برکت سے ان کا عذاب ہلکا ہوگا۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ جی باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس۔ یہاں دو باتیں بیان کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ پیشاب ناپاک ہے، اس لیے کہ غسل البول کہہ رہے ہیں، پیشاب کا دھلنا، یعنی پیشاب ناپاک ہے اور اس سے پاکی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کو دھولا جائے، بدن میں لگاؤ تب بھی دھولا جائے، کپڑے میں لگاؤ تب بھی دھولا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے نزدیک پاک ہے۔ اس وجہ سے یہاں فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر کان لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، نسبت کی ہے اس کی ذات کی طرف۔ ولم یذکر سوا بول الناس، اور لوگوں کے پیشاب کے علاوہ کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی عذاب قبر کا سبب انسانی پیشاب سے نہ بچنے کو قرار دیا، جانوروں کے پیشاب سے نہ بچنے کو عذاب قبر کا سبب قرار نہیں دیا۔ لیکن روایت جو پیش فرما رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے، اس میں خود من البول کا لفظ آ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک اچھا اب دو روایتیں ہو گئیں، ایک من بول ہی ہے اور ایک من البول ہے۔ آپ اصل قرار دے رہے ہیں من بول ہی کو، اور کہتے ہیں کہ جہاں یہ اضافت نہیں ہے وہ اس کے تابع ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبب اصل کیا ہے، پیشاب سے نہ بچنا، اس میں انسانیت کی کوئی قید نہیں ہے، اور جو اصل من البول ہے پیشاب سے نہ بچنا، اور من بول ہی جو آیا ہے تو ضمیر کی طرف اضافت اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اتنا غیر محتاط تھا کہ خود اپنے پیشاب سے بھی پرہیز نہیں کرتا تھا، تو اضافت جو ہے یہ خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ صرف انسانی پیشاب ناپاک ہوتا ہے، بلکہ اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ جو آدمی اپنے پیشاب سے بھی پرہیز نہ کرے وہ دوسرے کے جانوروں وغیرہ کے پیشاب سے کیا پرہیز کرے گا۔ تو یہ انتہا درجے کی بے احتیاطی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی کہ اپنے پیشاب سے بھی پرہیز نہیں کرتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ من بولہ کا جو لفظ آیا ہے تو کسی چیز کی پاکی یا ناپاکی میں شخصیت کا تو دخل ہوتا نہیں ہے کہ آدمی کا اپنا پیشاب اپنے حق میں صرف ناپاک ہو، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بولہی کو بول الناس قرار دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضور نے تو بولہی کہا تھا نا، آپ اس کو عام کیوں کر رہے ہیں، بول الناس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف انسانی پیشاب کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے پاکی یا ناپاکی میں کسی ذات کا دخل نہیں ہوتا کہ آدمی کا اپنا پیشاب صرف اپنے حق میں ناپاک ہو، دوسرے کے حق میں پاک ہو، اس لیے اس کو عام کر دیا، لیکن انسان کے باہر نہیں لے گئے۔ جانوروں کے پیشاب چونکہ بول الناس نہیں کہلاتا لہذا وہ پاک ہوگا، لیکن ہمارے سامنے روایات موجود ہیں۔ اس واقعے کے علاوہ ایک صحابی دفن کیے گئے تو ان کی قبر نے ان کو بھینچا، زغتا پایا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز ظاہر ہوئی۔ آپ نے سوچا کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا، تو ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر بھینچا گیا، دبایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اور تو کوئی وجہ نہیں، لیکن وہ جانور چراتے تھے اور پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ اب جو جانور پر چرایا جاتا ہے وہ معقول اللحم ہوتا ہے، غیر معقول اللحم ہوتا ہے۔
ظاہر بات ہے بکری ہے، اونٹ ہے، انہیں کو تو چرایا جاتا ہے، ان کے پیشاب سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر بھیجا گیا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اورانیگین کا ایک واقعہ پیش کر سکتے ہیں کہ اورانیگین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اونٹوں کے باڑے میں لے جاؤ، اشربوا من البانہا و ابوالہا، تو اس کی بہت سی توجیحات ہیں۔ اس ایک واقعے کے علاوہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کہیں کسی کو پیشاب پینے کی اجازت دی گئی، نہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جو اضطرار کے احکام ہوتے ہیں وہ اختیار کے احکام سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ جس بیماری میں مبتلا تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم لوگ جنگل کے رہنے والے ہیں، بستی ہمیں راس نہیں آ رہی ہے، ہمیں جانوروں کے باڑے میں بھیج دیا جائے، وہاں کا ماحول ہم کو راس آئے گا۔ یہاں ان کو شفا نہیں ہو رہی تھی، آپ کو غالباً وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ان کی شفا اسی میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ ہو گیا مضطر۔ وَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، شراب کے ذریعے سے گھونٹ کو اتارا جا سکتا ہے، جان بچانے کے لیے خنزیر کا ایک لقمہ حلق میں اتارا جا سکتا ہے، تو اگر ان کی شفا اسی کے اندر محدود ہو گئی تھی تو ان کی جان بچانے کے لیے ان کو اس کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے علاوہ جو تعبیر ہے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وَلْيَسْتَشْفُوا مِنْ أَبْوَالِهَا، بجائے شربو کے وَلْيَسْتَشْفُوا، اس سے شفا حاصل کریں، اور شفا حاصل کرنے کے لیے اس کی بو کو سونگھنا جس سے اس کی کھراند اندر کی طرف جائے، اس سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی دو مفعول کے جو عامل ہوتے ہیں ان میں سے ایک عامل کو حذف کر کے ایک ہی عامل کے اوپر دونوں معمول کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں علفتھا طبنا و ماء، میں نے اپنے جانور کو چرایا گھاس اور پانی۔ تو گھاس اور پانی، گھاس تو چرایا جاتا ہے، پانی تو نہیں چرایا جاتا۔ بنگالی لوگ کھاتے ہیں پانی، باقی تو سب لوگ پیتے ہیں۔ تو علفتھا طبنا و ماء اصل میں کیا تھا؟ علفتھا طبنا و سقیتھا ماء، سقیتھا کو حذف کر دیا اور اسی کے اوپر عطف کر دیا۔ تو اشربوا من ابوالہا واستشفوا من کہ اشربوا من البانہا واستشفوا من ابوالہا، کہ جو طریقہ ہے دودھ کو تو پیو اور پیشاب سے جس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے علاج کرو۔ جو اصل چیز ہے جو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کا جو ضابطہ کلیہ ہے، پیشاب ظاہر بات ہے کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے، یہ کس میں سے ہے؟ خبائث میں سے ہے۔ اس لیے جب وہ خبائث میں سے ہے تو اس کا استعمال حرام ہوگا اور وہ ناپاک ہوگی۔ اس ایک واقعے کے علاوہ باقی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس نے پیشاب کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ اور جن چیزوں سے استدلال کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، دیکھتے چلیے۔ باب ما جاء فی غسل البول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر کان لا یستتر من بولہ، اسی اضافت کو بنیاد بنا کر کہنے کہ انسانی پیشاب تو ناپاک ہے اور ماکول اللحم جانور جتنے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہے۔ حد روایت پڑھیے۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرس لحاجته أتيته بماء فيغسل به۔ اس کے لیے وقفہ کرنا پڑے گا۔ ترجمان صاحب چائے لے آئے میرے لیے۔ اس روایت میں تو یہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو میں آپ کے پاس پانی لے کر آتا تھا جس سے آپ دھلتے تھے۔ ابھی دھلنے میں پاخانے کی جگہ کو بھی دھلتے تھے، پیشاب کی جگہ کو بھی دھلتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیشاب کی پاکی دھلنے کے ذریعے ہوگی۔ چلیے
باب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. دیکھیے یہاں من البول آیا ہے، من بول ہی نہیں ہے. اگر عذاب کا سبب اپنے پیشاب سے نہ بچنا ہی ہوتا تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے، کیونکہ پیشاب ان کے خیال میں انسانی پیشاب یہ عذاب کا سبب بن رہا ہے، اور آپ من البول مطلق فرما رہے ہیں. جی. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وسمعت مجاهدا مثله. اوپر الاعمش عن مجاہد آیا تھا. امام اعمش مدلسین میں سے ہیں، تو انہوں نے شروع سند میں حدثنا الاعمش عن مجاہدین آیا ہے، تو سماع کی صراحت کرنے کے لیے یہ سند ذکر کر دی کہ حدثنا الاعمش قال سمعت مجاہدا، سماع کی صراحت ہو گئی. جی. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا اعرابی کو چھوڑے رکھنا یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو گیا مسجد میں. ایک اعرابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اسے پیشاب کا تقاضا ہوا، وہیں ایک کنارے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. اب لوگ لپ کے اس کو روکنے کے لیے آپ نے فرمایا دعوہ، اے رہنے دو رہنے دو. کیوں رہنے دو فرمایا آپ نے؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ ابھی تو وہ ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، اس حال میں اگر اس کو روکو گے تو پوری مسجد ملوث ہوگی، وہ دوڑے گا بھاگے گا، پوری مسجد کے اندر پیشاب پھیلے گا. دوسرے یہ کہ یہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پیشاب کا تقاضا بہت شدید ہو رہا تھا. اس حالت میں اگر اچانک اس کو پیشاب سے منع کر دیا گیا تو حب سے بول، پیشاب کے رکنے کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، جو اس کی صحت کے لیے بلکہ ممکن جان کے لیے خطرہ بن جائے. تو اذا ابتلیتم بالبلیتین فاختروا اہونہما، جب دو مصیبت سامنے آئے تو اس میں سے اہون کو اختیار کر لینا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ پیشاب تو کر ہی رہا ہے، اس کو کر لینے دو. اب جو اس کو کرنا ہے پاکی کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ ایک ساتھ کر لیا جائے گا. چنانچہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ حتی اذا فرغ دعا بماء فصبہ علیہ، پانی منگا کر اس کے اوپر آپ نے بہا دیا. چونکہ زمین ریت کی کچی زمین تھی، جتنا پانی ڈالا گیا اوپر سے سب دھل کر اور پیشاب زمین کے اندر جذب ہو گیا، اور اوپر کی جگہ صاف ہو گئی، اور خشک ہو جانے کے بعد وہ اسی کے اندر مل جائے گی. طہارت الارض یفسھا، اس لیے پاکی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. اب اگلے باب میں بھی اسی کو بیان کر رہے ہیں. باب صب الماء علی البول فی المسجد. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ مسجد کے باہر ہے وہی طریقہ مسجد کے اندر بھی ہے. یہاں زمین کھود کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پانی بہا دینا یہاں بھی کافی ہوگا. پڑھیے. باب صب الماء على البول في المسجد. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دلون
اور ذنوبن دو لفظ، سجلن اور ذنوبن دو لفظ آیا ہے۔ سجل بھی ڈول کو کہتے ہیں، چاہے اس میں تھوڑا پانی ہو یا زیادہ پانی ہو، اور ذنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ لیکن اگر خالی ہو تو نہ سجل کہا جائے گا نہ ذنوب کہا جائے گا، صرف دلو کہا جائے گا۔ بہرحال واقعہ وہی ہے، جب وہ اعرابی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا حریقو علی بولی سجلم من مائن او ذنوبا من مائن، اس کے پیشاب کے اوپر ایک بھرا ہوا ڈول پانی کا ڈال دو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیشاب کرتے ہوئے روکو مت، بعد میں پانی ڈال دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگوں کو میسر بنا کر بھیجا گیا ہے، معسر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ جس دو عمل میں سے جس کے اندر سہولت اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه۔ چلیے، باب بول الصبيان۔ بچوں کا پیشاب، بچہ جب تک شیرخوار ہے، صرف دودھ سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کے پیشاب کے اندر لزوجت نہیں ہوتی، گاڑھا پن نہیں ہوتی، برخلاف بچی کے پیشاب میں گاڑھا پن ہوتا ہے۔ تو بچی کے پیشاب ہو یا بچے کا پیشاب ہو، شیرخوار دونوں بہرحال ناپاک ہے، لیکن پاکی حاصل کرنے کے طریقے میں فرق ہے۔ بچے کا پیشاب ہے تو اس کو اوپر پانی بہا دینا تاکہ وہ جو اجزاء ہیں پیشاب کے وہ نکل کر اسی جگہ پر پانی آ جائے، اتنا کافی ہے، ملنا اور رگڑنا ضروری نہیں ہے۔ اور بچی کا پیشاب ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کو رگڑ کر دھلنا ضروری ہے، لیکن پاک نہیں ہے، ناپاک بہرحال ہے، کیونکہ ترک کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ پیشاب لگ گیا تو اسی طرح لگا رہنے دو، چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دھلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بچے کے پیشاب میں تخفیف ہے اور بچی کے پیشاب میں مبالغہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه۔ یہ بچہ کون تھا؟ اوپر لکھا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کے بھانجے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ ان کی پیدائش سے بڑی خوشی منائی تھی مسلمانوں نے، کیونکہ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی نسبندی کر دی ہے، ان کے آپ کوئی لڑکا ہی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ان کی پیدائش ہوئی تو معلوم ہو کہ ان کا یہ بیان غلط ہے، جھوٹ ہے، تو اس سے بڑی خوشی منائی گئی۔ بہرحال یہ شیرخوار تھے، حضرت اسما کے بیٹے ہیں، حضور کی گود میں لا کے رکھا گیا، بچہ کیا جانے کہ اس کی گود نے اس نے پیشاب کر دیا۔ اس روایت میں تو اوپر عبداللہ بن زبیر لکھا ہے، اور اس کے نیچے کی جو روایت ہے اس میں ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں، حضور کی گود میں رکھا، اس نے بھی پیشاب کر دیا۔ تو لگتا ہے یہ کہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔ پہلے واقعے کی راوی حضرت عائشہ ہے، وہ ان کے بھانجے کا واقعہ ہے، اور دوسرے واقعے کی راوی ام محسن ہے جو خود ان کے بچے کا واقعہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله۔ یہاں جو نضحہ ولم یغسلہ آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پانی کا چھیٹا مار دیا اس کے اوپر،
اس کو دھولا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا دھولا، بہت مبالغے سے کام نہیں لیا، کیونکہ نضح کا لفظ جو ہے یہ غسل خفیف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے صفحہ پہ روایت آ رہی ہے غسل دم کی۔ ہاں، باب غسل الدم۔ اس روایت کے اخیر میں دیکھو، حضرت اسما کی روایت ہے، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ارائیت احدانا تحیض فی ثوب کیف تصنع، عورت کو جس کپڑے میں حیض آ جاتا ہے تو کیا کرے؟ قالت تحتہ ثم تقرصہ بالماء وتنضحہ بالماء وتصلی فیہ، کہ پہلے تو اس کو خورش دے جتنا خون لگا ہوا ہے، پھر اس کو ذرا سا پانی ڈال کے خوب ملے، ثم تنضحہ بالماء، پھر پانی سے ہلکا سا دھل دے۔ جب پہلے پانی ڈال کے اس کو مل کے پھولا لیا ہے تو تھوڑے پانی سے دھل کے بھی صفائی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہاں تنضحہ بالماء جو آیا ہے چھیٹا مارنے کے معنی میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں خطیہ ثم اقرصیہ ثم انضحیہ بالماء، کہ اس کو کھرچو، پھر اس کو ملو، پھر اس کو دھلو پانی سے، تو دھلنے کو لفظ نضح سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا یہاں جو نضحہ ولم یغسلہ آیا اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہلکا سا دھل لیا، بہت مبالغے کے ساتھ نہیں دھلا۔ جی، باب البول قائما وقائدا وبه قال حدثنا، پیشاب کرنا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، یعنی اگر کسی وجہ سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی کوڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ایسی کوئی جگہ آ جائے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو آدمی کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے۔ جی، وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ اب یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجہ لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آبادی قریب تھی، بیٹھ کر پیشاب کرنے میں ہوا خارج ہوگی، آواز پیدا ہوگی جو حیا کے خلاف ہے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں یہ بات نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ ڈھلان تھی، وہاں اگر بیٹھ کر پیشاب کرتے تو پیشاب پلٹ کر پیر کی طرف آ جاتی، اس لیے آپ کھڑے ہو کر دور کی طرف پیشاب کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کے مأبض میں، یعنی گھٹنے کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں تکلیف تھی، آپ کے لیے بیٹھنا مشکل تھا۔ لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وجہ بیان جواز بھی تو ایک مستقل وجہ ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے حق میں اگر کوئی عمل غیر اولا بھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے اس عمل کو کیا ہے تو آپ کے حق میں وہ غیر اولا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، اپنے عمل سے ایک چیز کو دکھلا رہے ہیں، ایک حکم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو آپ کے حق میں وہ غیر اولا بھی نہیں رہے گا۔ تو کچھ وجہ بھی نہ ہو تو بیان جواز کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ جی، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، بیت الخلاء جائے گا آدمی تو اس کے لیے تو ابعدہ، دور تنہائی کے اندر جانا ضروری ہے، لیکن پیشاب کے اندر چونکہ ستر کھلتا نہیں ہے اس لیے اب کس لوگوں کی موجودگی میں بھی اگر دیوار کی طرف رخ کر کے آدمی پیشاب کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ آج اپنے ساتھی کی موجودگی میں پیشاب کرنا اور دیوار کا آڑ لے لینا۔ جی، وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباتة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ۔ کون سا باب پڑھا؟ باب البول عند صاحبه والتستر، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط،
اپنے ساتھی کی موجودگی میں پیشاب کرنا اور دیوار سے آڑ لے لینا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کو اس حال میں دیکھا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، آپ ایک قوم کے کوڑی کے پاس، جہاں کوڑا خانہ ہوتا ہے وہاں پہنچے تو آپ ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جیسے کہ تم میں کا کوئی کھڑا ہوتا ہے، یعنی کھڑے ہونے کی کوئی خاص کیفیت الگ سے نہیں تھی، جیسے عام طور سے کھڑا ہوا جاتا اس طرح آپ کھڑے ہو گئے۔ فبال، آپ نے پیشاب کیا، فانتبذت منہ، میں وہاں سے کھسکنے لگا، فاشار الیہ، آپ نے مجھے اشارہ کیا، فجیتہ فقمت عند عقبہ حتی فرغ، میں آیا اور آپ کے ایڑی کے پاس کھڑا ہو گئے یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے، یعنی کم سے کم میری ذات کا پردہ بن جاؤ۔ آپ نے پیچھے کھڑا کر لیا ان کو، تو باہر والوں کو، دوسری طرف کے جو لوگ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اپنے ساتھی کی موجودگی میں پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ جی، باب البول عند سباتة قوم ہے اندہ، سباتة، تمہارے ہر چیز غیر منصرفی ہے۔ عند سباتة قوم، باب البول عند سباتة قوم. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرزه، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما. البول عند سباتة قوم کا مقصد بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوڑا خانہ تو گندگی کی جگہ ہے ہی، اس لیے اگر کسی قوم کے کوڑی کے پاس کوئی پیشاب کرے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ہاں بھائی بستی والو یہ کوڑا خانہ کس کا ہے، میں ذرا یہاں پیشاب کر لوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو گندگی کی جگہ ہے ہی۔ چنانچہ واقع میں یہ کہیں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی ہے، تو عند سباتة قوم کسی بھی قوم کے کوڑی کے پاس پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے، ابو وائل شقیق ابن سلمہ وہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کے سلسلے میں بہت سختی کرتے تھے۔ انہوں نے ایک شیشی رکھ رکھی تھی، جب پیشاب کرنا ہوتا تھا تو شیشی کے اندر پیشاب کر کے اس کو گراتے تھے، کہیں چھینٹا نہ پڑ جائے، ہوا کے ساتھ کوئی باریک سا بھی چھینٹا ادھر ادھر اڑ کر نہ پڑ جائے۔ تو پیشاب کے بارے میں بہت سختی کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، وہ کہتے تھے کہ ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان میں کسی کے کپڑے میں پیشاب لگ جائے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا کرتا تھا، اتنی سختی تھی۔ جب ان کا یہ معاملہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آیا، کہنے لگے لیتہ امسکا، اچھا ہوتا کہ وہ بعد آ جاتے، اتنی سختی نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قوم کے کوڑی کے پاس گئے تو کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، جہاں احتمال ہے اس بات کا کوئی باریک سا کوئی ریشہ اڑ کر آ جائے، اگرچہ وہ معفو عنہ ہے، اتنا جو سوئی کے ناکے کی طرح سے ہو کہیں لگ جائے تو وہ معاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا اتنا اہتمام نہیں فرمایا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور آپ شیشی کے اندر پیشاب کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احتیاط نہیں کی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جی، باب غسل الدم. غسل الدم میں بھی وہی بات آ گئی، جہاں جہاں لفظ غسل لا رہے ہیں بتلانا یہ کہ وہ چیز ناپاک ہے اور اس سے پاکی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو دھولا جائے، لہذا خون بھی ناپاک ہے اور خون سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھولا جائے۔ جی، وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيز في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنزحه بالماء وتصلي فيه. چلیے، جس کپڑے میں حیض آیا ہے اس کپڑے کو بدلنا ضروری نہیں ہے، جہاں خون لگ گیا ہے بس اس کو کھرچ دے، ذرا سا پانی سے مل کے ہلکے پانی سے دھل دے، پھر نماز پڑھے اسی میں۔ جی،
وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو استحاضہ کی بیماری تھی ان میں ایک فاطمہ بنت ابی حبیش بھی ہیں. جی. إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. جی. قال کذالکی قال ربکی، جب اس میں اشارہ استعمال کیا جا رہا ہو مخاطب عورت ہو تو کاف کو کسرہ دیا جائے. قال کذالکی قال ربکی. اور حضرت ان سے کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسحاق سے، قال کذالک قال ربک. یہ روایت استحاضہ سے متعلق ہے. فاطمہ بنت ابی حبیش حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں ایسی عورت ہوں جسے حیض کا خون بہت زیادہ آتا ہے، استحاضہ ہوتا ہے، میں پاک ہی نہیں ہو پاتی، یعنی انقطاع دم نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حیض نہیں. وہ کہنے لگے کہ یا میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی نماز تو چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اور خون رکتا نہیں ہے، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا لا، نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انما ذالک عرق، وہ قعر رحم سے آنے والا خون نہیں ہے بلکہ رگ سے آنے والا خون ہے. یہ زخم کے حکم میں ہے، وہ حیض نہیں ہے. جب وہ آئے، تمہارا حیض کا زمانہ آئے جو معمول کے مطابق حیض کا زمانہ ہے، تب تو اپنی نماز چھوڑ دو، اور جب وہ مدت چلی جائے تو اپنے سے خون کو دھل دو اور پھر نماز پڑھو. یوں سمجھ لو جیسے زخم سے خون آ رہا ہے اور تم معذور ہو، اسی طریقے سے نماز پڑھو. قال وقال ابی صبح توضعی لکل صلاۃ. فرماتے ہیں کہ یہ عروہ ابن زبیر اپنے والد ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ توضعی لکل صلاۃ حتی یجیء ذلک الوقت، کہ پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتی رہو یہاں تک کہ پھر حیض کا زمانہ آ جائے. حیض کا زمانہ آئے گا پھر نماز چھوڑ دو گی، اور مدت پوری ہو جائے گی پھر غسل کر کے دوبارہ نماز شروع کر دو گی. جی. باب غسل المنی وفرکہ وغسل ما یصیب من المرأة. دیکھیے میں نے ایک بات کہی تھی کہ جہاں جہاں لفظ غسل لا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز ناپاک ہے اور اس کے پاکی کا ذریعہ دھلنا ہے. منی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منی بھی ناپاک ہے، اس کو دھلا جائے گا، لیکن اگر منی خشک ہے اور کپڑے کے اندر جذب کی ہوئی نہیں ہے، صرف اوپر ہے، تو خروش دینے سے بھی پاک ہو جائے گی، پاکی آ جائے گی. لیکن اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ منی کپڑے میں لگی رہنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. طہارت کا دو طریقہ ہو گیا، ایک غسل اور دوسرے اگر تر نہیں ہے، خشک ہے اور کپڑے کے اوپر پپڑی کی طرح سے جم گئی ہے تو خروش دینے سے اس کو زائل کر دیا جائے گا. اب جو اقل قلیل حصہ کپڑے کے اندر لگا رہ گیا وہ معفو عنہ ہوگا. جیسے ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا ہے تو تقلیل ہو جاتی ہے اور اتنا حصہ معاف ہوتا ہے. پیشاب کا ڈھیلا سے استنجا کیا، ذرا سا لگا رہ گیا، اتنا معاف ہے. اسی طریقے سے اگر کپڑے سے فرق کر دیا، مادہ زائل ہو گیا، تو ذرا سا اثر جو رہ جائے گا وہ معاف ہوگا. وغسل ما یصیب من المرأة، یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ مرد کی اپنی منی اپنے کپڑے میں لگ گئی ہو یا عورت کی اپنی منی اپنے کپڑے میں لگ گئی ہو. لیکن اگر صحبت کی ہے عورت کے ساتھ اور اس سے منی نکلی ہے اور وہ کپڑے کے اوپر لگی ہوئی ہے تو فرماتے اس کو تو دھلنا ہی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فرج کی رطوبت شامل ہو گئی ہے. غسل ما یصیب من المرأة، عورت کی فرج کی جو رطوبت لگ جائے وہ ناپاک ہے اور اس کے لیے دھلنا ہی ضروری ہے. وہ منی کی طرح گاڑھی سوکھنے والی چیز نہیں ہے. تو اگر منی کے ساتھ وہ رطوبت فرج بھی شامل ہو گئی ہے تو اس کا دھلنا ضروری ہو گیا. تو اب تین صورت ہو گئی، تر منی ہے تو اس کو دھلنا ضروری ہے،
خشک ہے اور کپڑے سے خروج دینے سے صاف ہو جاتی ہے تو خروج دینا کافی ہے، اور اگر رطوبت فرج کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کا دھلنا متعین ہے۔ چلیے روایت پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه۔ حضرت عائشہ فرماتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھل دیا کرتی تھی اور پانی کا دھبا آپ کے کپڑے پر باقی رہتا تھا، آپ اسی طرح نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اگر باقی حصہ سوکھا ہوا ہے، جہاں منی لگی تھی اس کو دھل دیا، وہ تر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہوا کہ دھلتی تھی، بہرحال اس کو اس حال میں چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء۔ البول قائمن کی توجیہ بیان جواز سے کرنا سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ سلیم الطبع لوگوں کے نزدیک انتہائی معیوب ہے۔ ضرورت کی بنا پر اگر کہیں کرنا پڑ جائے تو صرف معیوب ہونے کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو کیا کرے گا آدمی۔ دوسری بات، اس میں کشف عورت زیادہ ہے۔ کیسے کشف عورت زیادہ ہے؟ جب دیوار کی طرف گھوم کے استنجا کر رہا ہے تو صرف سطر کا اتنا ہی حصہ کھلے گا جتنے سے پیشاب خارج ہو رہا ہے، باقی پورا بدن تو کھلے گا نہیں۔ حیا کے خلاف بیان کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا ہے اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حیا والے ہیں، تو اس کو حیا کے خلاف کیوں کیسے قرار دیا جائے گا؟ حیا کے خلاف تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ سطر کھول دیا جائے اور لوگ یہاں آپ دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ساتھی ہے تو ان کو پیچھے کھڑا کرا لیا ہے تاکہ آپ کا جسم بھی چھپا ہوا رہے۔ صباتا غیر منصرف ہونا چاہیے، عالمیت اور تانیث بالتا کی وجہ سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جب غیر منصرف مضاف ہوتا ہے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا تھا مولانا پتہ نہیں کون صاحب ہیں، ارے نومیر تو یاد رکھو کم سے کم۔ چلو باپ پڑھ لیا؟ جی۔ اذا غسل الجنابۃ او غیرہا فلم یذهب اثرہ، جب جنابت کو یعنی منی کو یا اس کے علاوہ مثلا خون کو دھل دیا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوا، یعنی مادہ تو نکل گیا لیکن ہلکا سا رنگ رہ گیا یا اس کی مہک رہ گئی جو پانی سے زائل نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اسی طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء۔ دوسری روایت بھی پڑھ لیجیے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا۔ دونوں روایت میں یہ موجود ہے کہ کپڑا سے منی کو دھل دینے کے بعد اس کا دھبا کپڑے کے اوپر رہ جاتا تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بس بھائی، السلام علیکم۔